الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی قدر، سورہ شعراء کے آخر میں اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر اپنے قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اے نبی آپ کی طرف روح الامین یعنی جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا، اور اس کے نازل فرمانے کا مقصد لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. اور اس کتاب کو میں نے بلسان عربی مبین واضح عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ کوئی بھی اس بات کا شکوہ نہ کر سکے کہ میں اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں سمجھ سکا. اللہ رب العزت اپنی کتاب کا تعارف اس سورت کے آخر میں کروانے کے بعد اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، لہٰذا اس سورت کو سورہ نمل کہا جاتا ہے. اس کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوا ہے، اور جن صورتوں کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے ان صورتوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید کی تعریف یا قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر فرمائے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز پر حکمرانی کا شرف عطا کیا تھا. وہ انسانوں پر بھی حکمران تھے، جانوروں پر بھی حکمران تھے، چرندوں پرندوں پر بھی حکمران تھے، اور ہواؤں پر بھی حکمران تھے. وہ پرندوں کی بولی کو بھی سمجھتے تھے. لہذا ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا کہ ایک چونٹیوں کے گروہ کے پاس سے گزرنے لگے، تو ان میں سے ایک چونٹی کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی یہ بات سنی تو مسکرائے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ جس اللہ رب العزت نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا. یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی چرندوں پرندوں پر اور کیڑے مکوڑوں پر حکمرانی تھی، یہاں تک کہ پرندے بھی آ کر ان کے محل میں حاضری لگوایا کرتے تھے. ایک دفعہ ہدہد کو غائب پایا اور پوچھا کہ ہدہد کہاں گیا ہے، وہ آج نظر نہیں آ رہا، اگر وہ غائب ہوا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. جب ہدہد آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ کہنے لگا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جنہوں نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، تیری خبر کی ہم ابھی تصدیق کرتے ہیں. اپنے قاصد کو بھیجا، اگر معاملہ اسی طرح کا ہے تو اس عورت کو کہو کہ ابھی مطیع اور فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آ جائیں، نہیں تو ایک ایسا لشکر آپ کے پاس آئے گا جس کا اختتام نہیں ہوگا. ملکہ کے پاس سلیمان علیہ السلام کا قاصد گیا، اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا. سردار کہنے لگے ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ملکہ سمجھدار تھی، کہنے لگی اس طرح کے بڑے بادشاہ جب کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو ان لوگوں کو ایسا ذلیل کر جاتے ہیں کہ ان کے لوگ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، ان کے عزت والے لوگوں کو بھی یہ ذلیل کر جاتے ہیں. لہذا وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ مطیع ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اس ملکہ کا تخت کون میرے پاس لے کر آئے گا. تو جنوں میں سے ایک بڑا جن کہنے لگا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے میں آپ کے پاس تخت لے کر آ جاؤں. جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک علم والا بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں گے، آپ کی نظر واپس آپ کی طرف بیٹھے گی، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت لا کر حاضر کر دوں گا. چنانچہ اس نے تخت لا کر حاضر کر دیا.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس تخت کا حلیہ بگاڑ دو تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ یہی وہ تخت ہے، یہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا جب وہ آئے اور کہا کہ یہ تیرا تخت ہے، کہنے لگی لگتا تو اسی طرح کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب محل میں داخل ہوئی، دیکھا وہ شیشے کا محل بنا ہوا تھا، اس کو اس طرح نظر آیا گویا اس میں پانی ہے۔ لہذا اس نے اپنی شلوار کو اوپر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا محل ہے، تو ہمیں دنیا کی دولت سے راغب کرنا چاہتی تھی، دیکھ جو ہمیں اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ تیرے مال سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا جب اس ملکہ نے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کی مطیع فرما بردار ہو گئی اور اسلام کو قبول کر لیا، اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی اور کہنے لگی میں رب العالمین پر ایمان لاؤں۔ لہذا کئی نبیوں کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت بھی عطا کی تھی جو کہ تمام جہانوں پر حکمرانی کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل اور مشرکوں سے کچھ سوالات کیے، کیا لوگوں بتاؤ جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور تم پر آسمانوں سے پانی کو نازل کیا ہے اور تمہارے لیے باغات اگائے ہیں اور تمہارے لیے درخت اگائے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ اور ٹھہرنے کا ذریعہ بنایا ہے اور جس نے تمہارے لیے زمین سے نہریں چلائی ہیں، اور کیا اس کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ذات جو مجبور آدمی کی، مضطر آدمی کی دعا کو سنتا ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے، پھر اس کو مصیبت سے نجات بھی دلاتا ہے، بتلاؤ اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ لہذا اس طرح کے کچھ سوالات اللہ رب العزت نے ان مشرکین سے کیے۔ پھر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سن لو زمین اور آسمان میں جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہی تمہارا الہ ہے اور اسی کی عبادت کرنا تمہارا حق بنتا ہے، اس کے علاوہ اگر تم کسی کی عبادت کرو گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ قصص شروع کی۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں واقعے کے انداز اور بیان کا طریقہ پچھلے واقعات سے کچھ مختلف ہے۔ اس میں فرعون کو ایک بہت بڑا دکھلایا گیا ہے جو کہ یہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا میری مطیع و فرما بردار ہو گئے، جس طرح کہ آج سامراج اور استعمار جو کہ انگریز نے اس طرح کے چالیں چلی ہیں کہ کوئی بھی ان کی حکومت کے خلاف اور ان کے خلاف کھڑا ہونے کی جرأت اور طاقت نہیں رکھتا۔ بالکل فرعون نے بھی ان لوگوں پر ایسی دھاک بٹھا رکھی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کی حکومت کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا اسے جب لوگوں سے اپنی حکومت کی طرف سے اطمینان ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم آتا ہے تو اسے مٹانے والا بھی آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جب فرعون کی ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ گئی، جب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کو کہا کہ انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیجئے اور اللہ رب العزت پر باقی چھوڑ دیجئے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ مسلمان تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور کہا میں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گی، شاید کہ اس کو ہم بیٹا بنا لے اور یہ ہمارے لیے نفع مند ہو۔ لہذا فرعون نے جس شخص کی وجہ سے، جس ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے محل میں محفوظ رکھا اور فرعون کے محل میں اس کی پرورش کروا دی۔ اسے کہتے ہیں رب العالمین، اسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں بیٹے کا پیار جاگا تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس والدہ قرار دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ ان پر نظر رکھ رہی تھی وہ کہنے لگی میں ایک ایسی داعیہ پر تم لوگوں کو مخاطب کروں گی جو اس کو دودھ پلا سکے گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف دوبارہ لوٹا دیا گیا تاکہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے، وہاں پر دیکھا کہ دو عورتیں جو بکریوں کے ریوڑ کے پاس بیٹھی ہیں اور لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتی اپنے بکریوں کو؟ تو وہ کہنے لگی جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ دراصل حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی۔ جب گھر میں گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اب تو میں تیرا ہی محتاج ہوں، تو ہی میرے لیے کھانے کا بھی انتظام کرے گا۔ اللہ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گھر گئی، باپ کو سارا ماجرا بیان کیا تو باپ نے کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ ایک بیٹی نے آ کر بلایا اور کہا ابا جی اس کو مزدوری دیجیے، اور یہ مزدور ایسا ہے جو طاقتور بھی ہے اور مالدار بھی ہے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا نکاح اپنی ایک بیٹی سے کروں گا، اور اس شرط پر کہ تو 8 سال میرے پاس مزدوری کرے گا اور میری بکریوں کو چروائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کیا اور 8 سال تک ان کے پاس مزدوری کرتے رہے۔ جب 8 سال پورے ہوئے اپنے خاندان کو لے کر واپس چلے اپنے گاؤں کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہنے لگے کہ آپ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، شاید کہ آگ کا کوئی انگارہ مل جائے یا کوئی راہ بتلانے والا مل جائے تاکہ ہم راہ پا سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ رب العزت مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے موسیٰ ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں اور ہم نے تم کو پیغمبری کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبری عطا کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ قارون کو اللہ رب العزت نے بہت سارے مال و دولت سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ اس کا مال و دولت اتنا زیادہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی جماعت اس نے رکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑی مشکل اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ خواہش کرتے ہو کہ ہمارے پاس بھی قارون جتنا مال آ جائے۔ اس کو اللہ رب العزت نے وافر مال دیا تھا، لیکن آخر میں جو اس کا انجام ہوا، جو اس کا اللہ رب العزت نے سزا دی، جو اس کے مال سمیت اس کو اللہ رب العزت نے زمین میں دھنسا دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا مال اللہ رب العزت کے ہاں کسی قسم کی طاقت اور وقت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو معیار ہے اور جو طاقت ہے وہ تقوی کی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت ایک مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ کفار کے اعمال کو مکڑی کے گھر کی طرح تشبیہ دی گئی ہے کہ جو وہ اعمال کرتے ہیں وہ اس طرح ہے گویا کہ مکڑی کا گھر ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر جلدی ختم ہو جاتا ہے، کفار کے اعمال بھی جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان تو نہیں کر لیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، بس اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا فقط زبان سے ایمان لے آنا کافی ہے؟ کیا تم اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ایمان لے کر آئے، اور اس آزمائش کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ لہذا ایمان لا کر ایمان والوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، جس سے اللہ رب العزت سچے اور کھرے کو اور جھوٹے کو الگ الگ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کی اور اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔